پہلے سیریا، پھر عراق اور اب پاکستان پر اٹیک۔ ان دنوں ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ایران عجیب برتاؤ کر رہا ہے۔ 17 جنوری صبح 8 سے 10 کے قریب سننے میں آتا ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی زمین بلوچستان میں میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ چند سمے کی دوری کے بعد ایران کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کی جاتی ہے اور اس حملے کی پوری ذمہ داری قبول کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایران کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایران کی سورینٹی کو بچانے کے لیے کرنا پڑا، جو پاکستان میں موجود ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جیش عدل کے دہشت گردوں کے اوپر تھا۔ ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آرگنائزیشن ایران میں مسلسل کئی مہینوں سے اینٹی ایرانی سینٹیمنٹس چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ انر ایران میں دہشت گردی پھیلانے کا باعث بھی بنے تھے۔ اس سرپرائز اٹیک کے بعد پاکستان کی طرف سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایران میں موجود پاکستانی سفیر کو واپس بلایا جاتا ہے۔ سفیر کے آنے کے بعد ایرانی سفیر کو پاکستان چھوڑنے کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ ایران اس حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایرانی آفیشلز کو پاکستان بھیجنا چاہا، مگر پاکستان کی طرف سے ان تمام میٹنگز کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ایک دن بعد 18 جنوری صبح کے مارننگ ٹائم پاکستان ریٹیلیٹ کر کے ایران کا سیم نامی اسٹیٹ بلوچستان تفتان پر راکٹوں سے حملہ کر کے اسی طرح آفیشیل ہینڈل سے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اتفاق سے پاکستان بھی وہی سیم الفاظ دہراتا ہے کہ پاکستان نے ایران میں موجود اینٹی پاکستانی سینٹیمنٹس پر اٹیک کیا، جس میں BLA اور BLF کے دہشت گردوں کو نشانہ بنا لیا۔ ان سب کے بعد پوری دنیا کی نظریں رشیا یوکرین اور اسرائیل فلسطین وار سے ہٹ کر پاکستان اور ایران کے بیچ ہونے والی ٹینشن پر پڑتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے دو پڑوسی دیشوں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی پوری دنیا کی بہتری چاہنے والا انوسنٹ امریکہ بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کود پڑتا ہے۔ پہلے اپنے خاص پڑوسی دیش انڈیا کی بات کریں گے، جو ہمیشہ کی طرح دشمن کا دشمن دوست سمجھ کر ایرانی حملے کی حمایت کی اور اس کے فیور میں سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے اپنی سورینٹی کو بچانے کے لیے پاکستان میں موجود آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کیا، جو اپنے دیش کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اچھا قدم سمجھا گیا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا نیبر دیش اور فار ایور دوست چائنا بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ٹینشن کو بڑھاوا دینے سے ریجن کو کافی نقصان ہوگا اور ساتھ فیوچر ڈیولپمنٹ پہ بھی کافی برا امپیکٹ پڑے گا۔ چائنا نے دونوں دیشوں کو ٹینشن کے بغیر بات چیت سے مسئلہ سولو کرنے کے اوپر بھی زور دیا۔ چائنا کے اس پوزیٹیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی اس کو سولو کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے آفیشلز کو بیجنگ آنے کی اپیل کی۔ وہاں چائنا ایک بار پھر میڈیٹر کی طرح کام کر کے دونوں دیشوں کے پرانے رشتوں کو ریوائیو کر پائے، اور تیسری طرف امریکہ کا بیانیہ یہ تھا کہ ایران اپنے پڑوسی دیشوں کی سورینٹی کو چیلنج کر کے چپ چاپ ایئر سٹرائک کرتا ہے اور ایران کے اس حملے کو کنڈم کرتا ہے، جو کہ ٹھیک تھا، لیکن جلتی پر تیل بن کے پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنے کی صلاح بھی دے دی گئی۔ پاکستان کے دوبارہ اٹیک کرنے کے بعد امریکہ کی طرف سے حمایت بھی کی گئی۔ اس پورے کانفلکٹ کا سیناریو دیکھا جائے تو یہاں پہلے انڈیا، جو پاکستان کا فار ایور انیمی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وائلیشن آف ٹیریٹری کو بھول کر اپنا سٹیٹمنٹ ایران کے سائڈ دیتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ جو ایران کا دشمن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ٹیریٹری وائلیشن اور سویلین کیجویلٹیز کی بات کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے غزہ کے اوپر بومبنگ اور سویلین کیجویلٹیز کو بھول گیا۔ اور تیسری طرف چائنا، جو ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک اچھا میسج بھی دکھا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایران سعودیہ کی طرح میڈیٹر کا رول پلے کر کے ان دونوں کی دوستی کو اگین ریوائیو کرے گا۔